السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو بات میں آپ حضرات کو سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک عام بات ہے اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہوتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے، آزمائش میں آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یا تو وہ سیدھا راستہ اپنا لیتا ہے یا تو وہ شرک اور کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کفر اور شرک کے بہت سارے راستے کھلے ہیں۔ مثلا آپ کو بتاؤں، اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً آج ہم قرآن کو پڑھنے کے بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے بجائے، کچھ دعائیں پڑھنے کے بجائے ہم کسی ایک ایسے عمل کرنے والے عامل کے پاس جاتے ہیں جو کفر اور شرک کی بنیاد پر علاج کرتا ہے، اور وہ جو ہے سامنے والے کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے موکلات ہیں جس کے ذریعے میں تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کی مدد لے سکتے ہیں؟ کیا اسلام کے اندر حقیقت میں موکل کی کوئی حقیقت ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی بھی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ آئیے میں آپ کو دلیل دوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات کے اندر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسان، یہ دو مخلوق کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ اور اگر دیکھیں تو ایک اور مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، وہ ہے فرشتے۔ ایک انسان، ایک جن، ایک مخلوق، یہی تین چیزیں ہیں۔ ان تینوں میں سے دو ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں سے سوال کرے گا۔ فرشتے تو معصوم ہیں، سبحان اللہ۔ اب رہی بات ان دونوں میں سے، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، اللہ سوال کرے گا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر صرف دو کا نام لیا ہے، ایک انسان اور ایک جن۔ موکل کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے موکل کا نام نہیں لیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، موکل کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے چوتھا جو نام لیا ہے وہ شیطان ہے۔ کیا شیطان کیا الگ مخلوق ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے جنات اور انسان دو کو پیدا کیا ہے۔ اس میں جو ایک مخلوق جو جن ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس مخلوق میں جو اللہ کے جو نافرمان ہیں وہ شیطان ہیں۔ جنات میں سے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور انہی شیاطین کو یہ عامل، یہ بابا وغیرہ لوگ جو ہے موکل کا نام دے کر کے استعمال کرتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے حقیقت میں وہ لوگ شیطان ہوتے ہیں، بلکہ نہ کہ وہ موکل۔ اس سے پتہ چلا شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیطان سے کام لیا جاتا ہے، شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سارا کام شرک ہے، کیونکہ مدد مانگنا، دعا کرنا، سہارا لینا، یہ صرف اللہ رب العالمین سے، کسی اور سے نہیں ہے۔ تو اس بات سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، اسلام کے اندر کوئی موکل نہیں ہے۔ اسی لیے میں بہنوں سے، بھائیوں سے اور تمام سامعین کرام سے کہوں گا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں جو اپنے پاس کوئی چیزیں مخلوق رکھ کر کے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے تمہارا جادو کا مسئلہ ہو، جن کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، اس کے ذریعے ہم حل کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ ساری چیزوں کا اگر کوئی صحیح علاج ہے، رقیۃ الشرعیہ فی ضوء القرآن و سنہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو رقیہ شرعیہ ہے، اس کے ذریعے اپنا علاج جو قرآن سے ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہوتا ہے،
اس کے ذریعے آپ اپنے علاج کروائیں۔ وہ لوگ جو موکل کا نام لیتے ہیں نہ ایسوں کے پاس جائیں اور نہ ایسوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج کروائیں۔ تو ساری باتوں سے میرا حاصل یہ ہے، موکل کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ شیاطین ہے، اور شیاطین سے مدد لینا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ ہی سے مانگنے کی، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔